بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حقیقت تراویح۔ ماہ رمضان میں ایک خاص نماز تراویح کی 20 رکعت ادا کی جاتی ہے جو صرف رمضان کے مہینہ میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کا تعلق صرف ماہ رمضان ہی سے ہے۔ اگر اس نماز کو رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں پڑھا جائے تو وہ نفل نماز کہلائے گی، تراویح نہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز بجماعت کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا کہ جب لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی تو ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام کرتے تھے کہ اتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جا سکے۔ یعنی تراویح کے معنی آرام والی نماز ہے کہ اس میں ہر 4 رکعت بعد تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے۔ یہ نماز پورے رمضان کے راتوں میں پڑھنا سنت ہے۔ حضور پیغمبر اسلام رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کو پڑھا اور پسند بھی فرمایا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی، اور پھر دوسری رات اسی طرح آپ نے نماز پڑھی۔ پھر تیسری یا چوتھی رات آپ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس نماز کے لیے باہر تشریف نہ لائے۔ لوگ انتظار کرتے رہے۔ پھر جب صبح ہوئی اور آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا جو رات تم کر رہے تھے، لیکن میں رات کو صرف اس لیے باہر نہ آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ واقعہ رمضان مبارک کا ہے، جس سے واضح ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نماز ادا فرمائی، لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، اور خود حضور کو اس قدر پسند تھی کہ آپ کو خیال ہونے لگا کہ کہیں خدا تعالی اس کو امت پر فرض نہ کر دے، کیونکہ شریعت نام ہی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اداؤں کا، اور آپ کی پسند شریعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آسانی کا خیال فرمایا کہ اگر اب کوئی تراویح کو کسی دن کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دے تو قضا نہ کرنا پڑے گی، اور نہ اتنا گناہ ہوگا جتنا کسی فرض کو چھوڑنے کا ہوتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر مسلمان حضور کی پسندیدہ نماز کی پابندی فرض ہی کی طرح کرے۔ تراویح کی ابتدا خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی، اور اس کو لوگوں کے ساتھ ادا کر کے اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا اور پسندیدگی کا بھی اظہار فرما دیا۔ 3 یا 4 دن کے اس عمل کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تراویح کو سب کے ساتھ مل کر نہ پڑھا۔ پھر صحابہ الگ الگ یا تو مسجد میں پڑھا کرتے تھے یا اپنے گھروں میں۔ یہ طریقہ خلیفہ اول حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے حکومت میں بھی جاری رہا، اور پھر خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں شریعت کے تمام احکام میں ایک نظم و ضبط قائم فرمایا اور ضابطہ پیدا کیا، اور ہر چیز پر
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی منشا اور خواہش کے مطابق عمل کرانے کی کوشش فرماتے تھے۔ اس طرح جب آپ ایک رات رمضان شریف میں مسجد تشریف لائے اور الگ الگ تراویح ادا کرتے دیکھا تو آپ کو خیال ہوا کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو یہ سنت رسول سے زیادہ مشابہ ہوگا۔ پھر آپ نے ارادہ پورا کیا اور سب کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع کر دیا اور اعلان فرما دیا کہ اب نماز تراویح جماعت سے ہوا کرے گی اور اس کے امام حضرت ابی بن کعب ہوں گے، جو صحابہ میں سب سے بہتر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اس حکم پر کسی نے اعتراض نہ کیا بلکہ تمام صحابہ نے اس کو پسند فرمایا اور باجماعت تراویح پڑھنے لگے۔ اس وقت سے اب تک نماز تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دیوانوں کا طریقہ رہا ہے کہ اس دور سے اب تک باجماعت ضابطے کے ساتھ تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ تراویح کی نماز کی حقیقت ہے اور یہی ہے کہ جو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ادا کیا، ان کی اداؤں کو اپنانا اور عشق رسول میں کھو کر کے اپنانا، یہی شان زندگی ہے اور یہی حقیقت میں عبادت کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر کوئی بات پوچھنا ہے تو کمنٹ میں لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔